إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو کامل کر دیا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کے تمہارے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. دین اسلام ایک کامل دین ہے جس میں عقائد، عبادات، حقوق و معاملات، اخلاقیات اور آداب سے متعلق کامل رہنمائی موجود ہے. ایک انسان جو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے احکام و آداب دیے جس کے ذریعے سے معاشرہ بہتر بن سکتا ہے، ایک اکیلا انسان ہو یا پورا سماج ہو. اور اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اتنے بہترین طور پر واضح کر دیا ہے کہ اب کسی کے لیے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ سمجھنے میں کوئی خلل ہو. امت کے لیے زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے جاننے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی ہے. علمی مراتب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک آدمی کم علمی کی وجہ سے، اصول نہ جاننے کی وجہ سے دین کو سمجھ نہ پائے، کوئی ایک بات دو باتیں اس کی سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری امت اللہ کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہ پائے. تو دین میں بہترین رہنمائی دے دی جا چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے راستے کی پیروی کا حکم دیا، وہیں آپ نے بدعات سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے. دین کے کامل ہونے کے اعتبار سے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ کا شکر کریں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ایسا عمدہ اور ایسا اعلیٰ دین ہم کو دیا، ایسا اچھا دین ہم کو دیا کہ اس دین پر چل کر ہم ایک اچھے انسان بن کے جی سکتے ہیں اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب دین کامل ہے تو اس دین میں ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ کا دین کامل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین میں تبدیلی کرنا، دین میں اضافہ کرنا ایک جرم ہے، اور اسی جرم کا نام بدعت ہے.
بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور اعمال میں بھی ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ بدعت صرف اعمال میں ہوتی ہے، بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلی بدعت جو عقیدے کی شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد، وہ تقدیر کا انکار تھا۔ لوگوں نے عقیدہ گھڑا کہ تقدیر نہیں، اور اس کے بارے میں فلسفے گھڑے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر بتایا۔ دو تابعی جو ان سے پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایسے لوگوں سے اگر تم ملے تو کہنا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے اور وہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، ایسے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو انہی کے زمانے میں، صحابہ ہی کے زمانے میں یہ بدعت ایجاد ہوئی جو عقیدے کے اعتبار سے تھی۔ منہجی اعتبار سے خوارج کا بگاڑ آیا، یہ بھی صحابہ کے دور میں ہوا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت جس کی تطبیق صحابہ جانتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر اس کی تأویل کی اور ایک اصول گھڑ لیا کہ ایسا جو بھی کرے گا وہ کافر ہے۔ تو تکفیر کا فتنہ صحابہ کے دور میں آیا۔ تو یہ اہل ہوا ہیں۔ اہل ہوا، اہل بدعات کو اہل ہوا کہا جاتا ہے، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش، اور بدعات کی اصل میں خواہش ہوتی ہے۔ خواہش، لذت پرستی کبھی جسمانی اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی وہ فکری اعتبار سے ہوتی ہے کہ انسان ایک فلسفہ اپنے طور پر گھڑ لیتا ہے اور وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے خواہشات ان کی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پیسہ لوگوں کا لوٹتا ہے، یا اس طرح کی کوئی برائی کرتا ہے، تو یہ مادی اعتبار سے لذتیں اور ان میں شہوتیں ہوتی ہیں، اور انسان ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور ظلماً ان کو حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے ان کو حاصل کرتا ہے، اپنے نفس کی تسکین کرتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک فکری گمراہیاں ہوتی ہیں، انٹلیکچول ڈیویشن، کہ انسان ایک غلط مفروضہ، فلسفہ، سوچ، اصول اپنے لیے گھڑ لیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق یا تو جیتا ہے اور پھر اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ زیادہ بھیانک اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے انسان کے پاس ایک فلسفہ ہوتا ہے جس سے وہ اس کو صحیح ثابت کرتا ہے، اور یہ چیز چونکہ باتوں میں ہوتی ہے لہٰذا یہ چیز لوگوں تک جاتی ہے اور کئی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شراب آدمی پیتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں۔ آدمی زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے سامنے قرآن و سنت کے صاف نصوص ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ لذت کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اندر سے ایک ملامت ہوتی ہے۔ لیکن بدعات کے معاملے میں عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو انسانی تاریخ میں شرک کی شروعات میں بھی یہی سوچ کارگر تھی۔ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بات پھیلا دی۔ جب وہاں کے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ کیا تھے؟ نیک لوگ تھے۔ ان کے مجسمے بناؤ اور ایسی جگہوں پر نصب کرو جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، یا یہ خود بیٹھا کرتے تھے، تاکہ ان کی یادگار قائم ہو۔ یادگار قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک اچھی نیت تھی، بزرگوں کی تعظیم، ان کی یادگار، اور اپنے لیے دینی ترقی کا ذریعہ، انسپریشن۔ بظاہر یہ چیز اچھی تھی،
صالحین کا احترام، انہیں یاد رکھنا اچھی چیز ہے، اور اسی طرح سے انسان کا اپنے لیے دینداری کے اضافے کے لیے اسباب اختیار کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن انہوں نے طریقہ ایسا اپنایا جو نبی کا سکھایا ہوا نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا تھا، یہ ان کی اپنی عقل کی اپج تھی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہیں اچھا لگا اور انہوں نے اس کو بغیر علم کی روشنی میں پرکھے ہوئے اپنا لیا۔ انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، کبھی اس کے اپنے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان خیالات کو، ان چاہتوں کو اگر وہ پیش نہ کرے کتاب و سنت پر، تو ایسا آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ اچھا کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوگا، نہ کہ صرف انسان کی اپنی چاہت اور اس کی عقل سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اچھا ہے کیا۔ انسان اگر اپنی طرف سے کیا اچھا ہے طے کر سکتا تو اللہ کو نہ نبی کی ضرورت تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا، اللہ نہ نبیوں کو بھیجتا اور نہ کتابیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، انسان کو حاجت ہے، تو اللہ نہ نبیوں کو بھیجتا نہ کتابیں نازل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، نبیوں کو بھیجا تاکہ اللہ کا دین لوگ سمجھیں، انہیں معلوم ہو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو تمییز انسان اپنے طور پر نہیں کر سکتا ہے، ممکن ہے انسان ایک چیز کو اچھا سمجھے لیکن وہ بری ہو، اور ایک چیز کو بری سمجھے لیکن وہ اچھی۔ طے کون کرے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ اللہ والے علم کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، بعد والے دور میں اختلاف آئے گا، ایک ہی چیز کو کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا، کوئی حق کہے گا کوئی باطل کہے گا، اختلافات ہوں گے، عقیدے میں، عبادات میں، اصول میں، فروع میں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو کوئی جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو ایسے وقت میں تمہارے لیے میری سنت کا التزام ضروری ہے۔ تمہارے لیے بچاؤ کیا ہے؟ اختلاف کا ذکر کر کے آپ نے حل بتایا۔ میرے بعد اختلاف دیکھے گا، سوال فوراً ذہن میں آتا ہے اس اختلاف سے نکلیں کیسے؟ تو آپ نے ایک حالت بتائی اور اس کا حل بتایا۔ اختلاف کے دور میں تم کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے لیے میری سنت ہے اس اختلاف کے دور میں بچاؤ کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے میری سنت، اور میرے خلفائے راشدین کی جو مہدیین ہے ان کی سنت ہے۔ راشد اس کو کہتے ہیں جو علم والا ہو اور علم کے مطابق چلے، راشد جس کو علم کی بات حق صحیح طور پر سمجھ میں آئے، اور مہدی اس کو کہتے ہیں جو ہدایت پایا ہوا ہو، جو گمراہ نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، رشد و ہدایت، رشد و ہدایت یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ایک انسان یہ ہے کہ جو ضلال سے بچ کر ہدایت پائے ہوئے ہو، اور رشد والا وہ ہے جو غوایہ سے بچ کر، نفس سے بچ کر حق پر قائم ہو۔ ایک ہوتا ہے ضلال اور ایک ہوتا ہے غوایہ۔ ضلال یہ ہے کہ ایک انسان نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلط جائے، اس کے بالمقابل کیا ہے
ہدایت سے۔ اور غوایہ یہ ہے کہ انسان حق جانتا ہو لیکن پھر بھی وہ غلط جائے خواہش نفس کی وجہ سے۔ اس کے بالمقابل کیا ہے؟ رشد۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں ان میں ہیں کہ ان کے پاس حق کا علم بھی ہے اور یہ خواہش کی پیروی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس حق کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں جو حق کو ترجیح دیتے ہیں اپنی خواہشات پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں کہا یہ راشد ہیں اور مہدی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوى، ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارے یہ جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ ضلال میں مبتلا ہیں نہ غوایہ میں۔ ضل غوى، ضل کا مطلب ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے غلط چلے جانا، اور غوا کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے غلط راستے پر چلنا۔ تو یہ نبی ایسے بھی نہیں کہ ان کو کچھ معلوم نہیں اور غلط جا رہے ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں نعوذ باللہ، اور ایسے بھی نہیں کہ سب معلوم ہے اور غلط جا رہے ہیں خواہش کی وجہ سے، نہیں، ان دونوں آفتوں سے محفوظ ہیں۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ضالین تو معلوم ہوا، ضالین کون ہیں؟ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضلال سے مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ کے پاس جذبہ تھا لیکن علم میں بگاڑ تھا، فلسفوں کی بنیاد پر عقیدے بنا دیے اور دینی جذبے کی بنیاد پر مجاہدے ایسے ایجاد کیے جو شریعت میں نہیں۔ اس کے بالمقابل اب یہ ضلال ہوا، علم ہی نہیں، علم کھو گیا، فلسفوں کی بنیاد پر کچھ بھی کر دیا، لیکن جذبہ ہے، دین پر چلنے کا جذبہ ہے، اسی لیے رسول سے محبت ہے، غلو اتنا کہ رسول کو اللہ کے برابر بنا دیا، بیٹا بنا دیا، ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے کا جذبہ ہے، اتنا مجاہدے میں آگے بڑھ گئے کہ حلال کو بھی حرام کر لیا اور حرام کو حلال کر لیا، ایسا مجاہدہ جو شریعت کے خلاف ہے، دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو کرنے والے لوگ لیکن جہالت کی بنیاد پر من مانی، اور ان کے بالمقابل یہود ہیں کہ اللہ کے احکام میں حیلے ایجاد کرنا، حکم دیا گیا کہ چربی بیچ کے اس کا پیسہ نہیں لینا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ چربی کو پگھلایا اور چربی جو گاڑھی چربی ہوتی ہے اس کو تیل بنا کے تیل بیچ کے کھا گئے۔ تیل ہے نا یہ تو ایک چیز منع تھی لیکن اس کو خواہش کی بنیاد پر کیا کر دیا؟ اس کو راستہ نکالا اس میں سے۔ سبت کے دن ان کے لیے منع تھا شکار کرنا، یعنی مچھلیاں پکڑنا، تو ایک دن پہلے سے ہی جالا ڈال دیتے تھے اور چھٹی پہ رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد مچھلیاں اس میں پھنستی تھی تو اگلے دن نکالتے تھے، تو جو منع ہے وہی کرتے تھے، تو راستے نکالتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، جو نبی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آتا تھا اسی کے دشمن بن جاتے تھے، قتل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی اصلاح کی بجائے وہ احکام جو ان کو پسند نہیں ہیں، ان کی خواہش کے خلاف ہیں، کتاب ہی کو بدل دیتے تھے، کتاب کے مطابق اپنے کو بدلنے کی بجائے اپنی چاہت کے مطابق کتاب کو بدلتے تھے۔ خواہش پرستی، لذت پرستی، من مانی، مخالفت، ہٹ دھرمی، ضد، انبیاء کا انکار، یہ یہود ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوى، یہ جانتے بوجھتے غلط یہود، اور جہالت کی وجہ سے غلط نصارہ، اور یہی دو بنیادیں ہیں جو امت کے لیے آج بھی مصیبت ہے۔ اگر نہیں ہوتا یہ
تو سورہ فاتحہ میں ہم کو اس سے پناہ مانگنے کے لیے نہیں کہا جاتا. ہر نماز میں مانگو. یہ دو مسئلے تمہارے لیے ہمیشہ رہیں گے. ایک تو یہ کہ تم بغیر علم کے ہی اپنے طور پر کچھ بھی کرنے لگ جاؤ. ایک مسئلہ یہ ہے، یہیں سے شرکیات بدعات جنم لیتی ہیں. بغیر علم کے دین کے نام پہ کچھ بھی کرنے لگ جاؤ صرف اس وجہ سے کہ تم کو اچھا لگتا ہے، جیسے نصارہ نے کیا. یہ غلط عقائد، غلط عبادات، غلط مجاہدے، یہ سارے اس راستے سے آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ علم آ جائیں، معلومات ہو، حق سامنے ہو، لیکن پھر بھی انسان ضد کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے نہیں مانے. یہ یہود کا راستہ ہے. نہیں جاننا، نہیں ماننا، یہ دونوں جو راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. ان کے بیچ میں راستہ ہے صراط مستقیم، جو صحابہ کا راستہ تھا کہ جنہوں نے علم کو اور ایمان و عمل کو جمع کیا، جنہوں نے علم حاصل کیا اور علم کے تقاضوں کو پورا کیا، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے ماتحت وہ سارے صحابہ آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور اسی حال پر اس کی موت ہوئی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. بعد والوں کا مجاہدہ صحابیت کے مرتبے کو نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں. بعد والا ان سے زیادہ عمل کر کے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتا ہے. ان سے زیادہ نماز پڑھ لیا، ان سے زیادہ عمر مل گئی، ان سے زیادہ مجاہدے کر لیے. صحابیت کا شرف بعد میں نہیں مل سکتا ہے، چاہے پھر کتنا ہی مجاہدہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر بتا دیا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون؟ میرے دور کے. میرے دور کے لوگ سارے لوگوں میں سب سے بہتر. ان میں مراتب ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں، خطا سے، گناہ سے معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کا مرتبہ کوئی پا سکتا نہیں، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا لعنت کا حقدار ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنے والا لعنت کا حقدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے، ان کی شان میں تنقیص کرے، انہیں اس طور پر پیش کرے کہ لوگوں میں ان کا اعتماد ختم ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا. ان میں سب سے اوپر 4 صحابی ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کے سب مہاجر ہیں. اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو ساری انسانیت میں صحابہ میں مہاجرین میں یہ انصار کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن یہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے آئے. ابتدائی دور میں انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں، سب کچھ کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت میں ساتھ دیا جبکہ آپ کے اطراف تاریخ جمع نہیں تھی. وہ ساری رونق جو بعد میں آئی وہ پہلے نہیں تھی دنیوی اعتبار سے. تو صحابہ کا مقام جاننا چاہیے. اس لیے کہا آپ نے صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑا. آپ اتنا کہہ سکتے تھے تو اختلاف کے دور میں تمہارے لیے میری سنت، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ جو راشد ہیں، مہدی ہیں.
تو خلفاء کو آپ نے خاص طور سے ذکر کیا کیونکہ سارے صحابہ میں علم اور عمل کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر ہے۔ پوری امت میں صحابہ سب سے افضل، صحابہ میں مرتبے کے اعتبار سے خلفائے راشدین سب سے افضل، اور ان کی ترتیب جو خلافت کی ہے وہی مرتبے کی بھی ہے۔ سب سے افضل ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آگے پیچھے ہم نہیں کریں گے اس کو، یہی ترتیب فضیلت کی ہے، یہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھ ان کو ذکر کیا کہ تمہارے لیے میرا طریقہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ اختلاف کے دور میں سنت اور فہم صحابہ، خصوصاً اکابر صحابہ، یہ ضروری ہے۔ اختلاف کے دور کا حل کیا ہے؟ محض قرآن، محض حدیث، بلکہ اختلاف کے دور کا حل یہ ہے، دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہم کو حل کیا، جو علماء جو کہتے ہیں منہج سلف، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بہت ساری بدعات کے ختم کرنے کے لیے صحابہ کا تعامل ایک قوی دلیل بن جاتا ہے، اور بہت سارے شبہات کے ختم کرنے کے لیے بھی صحابہ کا عمل دلیل بن جاتا ہے۔ کہ کوئی آدمی تراویح کو بدعت کہہ دے تو صحابہ کا تعامل بتاتا کہ صحابہ نے کیا، اس کو تو کسی نے بدعت نہیں کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا کہ پوری ایک جماعت بنے گی، ایک امام ہوگا اور پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے، کسی نے بدعت نہیں کہا، اس کو کسی نے رد نہیں کیا، اس کا کسی نے اس کو غلط نہیں کہا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بچو اس سے، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کی نماز یا قیام رمضان کی نماز، اس کو جماعت سے پورا مہینہ نہیں پڑھنا، یہ چیز کس وجہ سے تھی؟ آپ نے جو پورا مہینہ نہیں پڑھا اور آپ نے جو پڑھا، ان میں جمع کیا ہے؟ دیکھیے سیرے سے تراویح نہیں پڑھے ایسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نہیں پڑھے ایسا ہے؟ آپ پورا سال قیام اللیل کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ بھی آپ پڑھتے تھے۔ جماعت سے جو پڑھے وہ کب پڑھے؟ رمضان میں آپ نے بلایا، آخری رات میں 3 راتیں آپ نے پڑھی، آخری رات میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے بلایا۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مطلوب ہے، آپ کا اہل و عیال کو جمع کرنا بتاتا ہے کہ یہ آنے کی چیز ہے، آنا چاہیے، آؤ۔ تو آپ کا یہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ جمع ہونے کا عمل ہے۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ وجہ تھی کہ 3 سے زیادہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ وجہ بتائی آپ نے؟ کیونکہ علت ہم نکالیں یا نبی بتائے؟ اگر 3 سے زائد غلط ہوتا تو آپ بول دیتے 3 سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ جسے مغرب کی نماز کوئی 3 سے زیادہ رکعت پڑھے تو اس کے لیے بولیں گے چلتا ہے؟ نہیں، 3 سے زیادہ ہے ہی نہیں، 3 طے ہے، اس سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے 3 سے زیادہ پڑھنے سے منع کیا ہے؟ آپ نے یہ کہا خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں صلاۃ اللیل تم پر لکھ نہ دی جائے۔ عربی زبان میں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں کتبہ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے روزوں کے بارے میں کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ کیا مطلب لیتے ہیں اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو آپ نے کہا خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر لکھ نہ دی جائے، فرض نہ کر دی جائے۔ تو آپ کا 3 راتوں کے بعد ترک کرنا فرضیت کے خوف سے تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور امت کے لیے مشقت نہ ہو۔ اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ چیز 3 سے زیادہ بری ہے۔ اگر بری ہوتی تو آپ کہتے 3 سے زیادہ نہیں، بس رک جاؤ، 3 سے زیادہ نہیں۔ آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے خوف کا اظہار کیا
فرضیت کب ہوتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ کر ایک چیز فرض ہوتی تھی یا ایک چیز میں سہولت دی جاتی تھی، احکام آپ کی زندگی میں آتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے صحابہ کو اسی طرح سے جمع کیا جس طرح آخری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا، کیونکہ آپ کا آخری عمل جمع کرنا تھا۔ آخری عمل کیا تھا؟ آخری رات آپ نے جمع کیا، پھر چھوڑ دیا ڈر کے۔ آپ کا اس کو ترک کرنا یہ شرعی وجہ نہیں تھی، آپ کا اس کو ترک کرنا امت کے لیے ترحم تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ استحباب سے آپ نہیں ڈر رہے تھے، استحباب تو آپ کے عمل سے ہی ثابت ہو گیا، آپ نے کیا، جمع کیا، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے۔ اب استحباب سے اوپر، مستحب سے اوپر جائے گی یہ فرض، آپ ڈرے کہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا اور پھر جمع کیا، ادا کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ نماز اچھی ہے، اور جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ جماعت اچھی ہے، تو آخری مرتبہ میں تیسری رات میں آپ نے جمع کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ جمع کرنا اچھا ہے، تو کیوں نہ جمع کیا جائے؟ تو انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا ایک امام کے پیچھے، ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، لیکن چونکہ درمیان میں اس میں انقطاع آ گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں ہی پڑھائی تھی، تو شکل کے اعتبار سے یہ نیا تھا، لیکن اصل کے اعتبار سے نیا نہیں تھا۔ شکل کے اعتبار سے پورا مہینہ کی شکل تھی نبی کے زمانے میں نہیں، لیکن قاعدے کے اعتبار سے پورا مہینہ مطلوب تھا، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا تو جیسے آپ نے آخری رات میں جمع کیا، آپ جاری رکھتے اس کو، لیکن رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ڈر۔ وہ ڈر اب ختم ہوا یا باقی ہے؟ حضرت عمر پہ وہی آئے گی، اب نبوت کا سلسلہ ختم، وحی کا سلسلہ منقطع، تو اب وہ ڈر جب ختم ہو گیا تو اسی پسندیدہ چیز کو جو نبی کو پسند تھی اور جمع کیا تھا، حضرت عمر نے واپس سے اس کو شروع کیا۔ خلفائے راشدین کا ذکر یہاں جو کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو صحابہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اسی لیے صحابہ نے جب دیکھا یہ، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات ہی پڑھے نا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اصولی اعتبار سے پورا مہینہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ معلوم ہے کہ یہ عمل کس کا ہے؟ پورے رمضان والا ہے۔ پھر نبی نے کیوں نہیں پڑھے؟ ڈر کے نہیں پڑھے، اگر ڈر نہیں ہوتا تو پڑھتے، کیونکہ پڑھے 3 دن تک، 3 راتوں تک پڑھے۔ اصل مطلوب جماعت ہے، لیکن خدشے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو معلوم ہے کہ یہ مطلوب ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کون سی چیز کو کیسے سمجھنا ہے، لہٰذا انہوں نے جمع کیا اور سب نے پڑھا اس کو۔ تو مجرد ڈھانچہ صرف یہ دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کا فہم بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ورنہ آج کوئی آدمی دیکھے گا تو موٹا موٹا اس کو علم ہوگا اور بہت احتیاط والا ہوگا، بدعت، اور کہے گا کہ حضرت عمر نے بدعت شروع کر دی۔ 2 غلطیاں کرے گا، ایک استنباط کی غلطی، 2 صحابہ پہ تہمت۔ علم کی کمی اگر انسان کے پاس ہو تو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شیطان کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود ہی گمراہ ہو جائے گا وہ۔ تو
علم گہرا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خلفائے راشدین کو جوڑا، ان کے فیصلے، ان کی سنت، ان کا طریقہ، اس کو بھی تھامے رکھو۔ گمراہی کے دور میں جب التباس ہو جائے، کنفیوژن پیدا ہو جائے، تو تم کو واپس پہلے صحابہ سلف کو دیکھنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو جوڑا۔ علماء نے کہا خلفائے راشدین جمع ہیں لیکن سنت واحد ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جس پر خلفائے راشدین میں اختلاف نہیں ہوا، ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہوا، انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ تو ایسی چیزیں ہیں، بعض چیزوں میں اختلاف ہوا تو اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کریں گے؟ اللہ نے حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ جیسے حضرت علی نے حضرت عمر کا فیصلہ زانیہ کے حق میں جو تھا رجم کرنے کا، اس کو سنت کی بنیاد پر لوٹایا، کینسل کروایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس لیا۔ کیوں؟ سنت کی وجہ سے۔ جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، لیکن کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، کیونکہ معاملہ علم والا ہے۔ شخصیات اپنی جگہ مسلم ہیں، اور اجتہاد میں خطا کے باوجود بھی مجتہد کو ایک نیکی ملتی ہے، اور صحابہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں خلفائے راشدین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وہ راشد ہیں، خواہش پرست نہیں ہیں، مہدی ہیں، گمراہ نہیں ہیں، جہل پر مبنی نہیں ان کے فیصلے، یہ دوسروں سے زیادہ علم والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت لے لے، یا اللہ کے پاس جو اس کو قبول کرے، اور اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور رونے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، بڑے مرتبے والے، ان سے کم ہر قسم کے صحابی ہیں وہاں پہ، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان بزرگ کو دیکھو، ان صاحب کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا دنیا یا آخرت میں سے، دنیا کی زیب و زینت یا اللہ کے پاس جو انعام ہے جنت میں، اس میں سے چنے، اس نے اس کو چنا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اچھا ہی تو کیا نا اس نے۔ لیکن صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیے، جملہ جو ہے بات اپنی جگہ ہے، ان کو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن سمجھنے میں مراتب ہوتے ہیں۔ وہ برابر سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تو اس نے آخرت کو چنا، کتنا اچھا فیصلہ کیا اس نے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے آگے ایک سٹیپ اور ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اشاروں کو سمجھتے ہیں، نہیں بولی ہوئی بات کو سمجھتے ہیں، یہ آگے کا مرتبہ ہوتا ہے جو صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق شروع سے ساتھ میں ہے، وہ نبوی مزاج کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں، اگرچہ صحابہ بھی ہم سے زیادہ لاکھ گنا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد تھی ان کے مقابلے میں۔ کہتے بات یہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ سمجھ رہے تھے اس بات کو، ہم کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی لیے رو رہے تھے۔ رو کیوں رہے تھے؟ فیصلہ تو اچھا ہے نا، دنیا اور آخرت میں سے آخرت کی نعمتوں کو، مراد یہ تھی کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا تو رہو، انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کو معلوم رکھیں، یاد رکھیں اس کو۔
انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، دنیا میں رہنا ہے جینا جیو، اور اگر آنا ہے آخرت میں تو آخرت میں آؤ، ان کو اختیار دیا جاتا ہے سارے نبیوں کو۔ تو آپ نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانا چنا، کیونکہ آپ کا کام ہو گیا تھا، آپ کی ذمہ داری آپ نے نبھا دی تھی۔ اسی لیے حج میں آپ نے کہا تھا کیا میں نے الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا، بلغت وادیت، آپ نے تبلیغ بھی کر دی اور حق ادا کر دیا، امانت ادا کر دی اللہ کی۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، ان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اللہ گواہ رہنا تو، آپ نے پہنچا دیا۔ اب آپ کا کام ہو گیا، اب آپ کو اختیار اللہ نے دیا تو آپ نے آخرت کو چنا۔ ان کو سمجھ میں آیا، دوسروں کو نہیں۔ اتنی سمجھ والے تھے، یہ اتنا گہرا علم رکھنے والے تھے کہ جو بولی ہوئی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا یہ اعلیٰ علم ہے۔ جو بات الفاظ میں نہیں بولی ہوئی ہے، اس بات میں چھپی ہوئی ہے، اس کو سمجھنا یہ اعلیٰ علم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فہم تھا، وہ دل تھا جو یہ باتوں کو سمجھتا تھا۔ تو کہا کہ ہم نہیں سمجھ پائے، ان کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وقت قریب ہے، اب جدائی ہونے والی ہے، اب فراق ہے، تو رو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا، اب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو رونے کی وجہ یہ تھی۔ تو صحابہ کا فہم اتنا اعلیٰ تھا، اور ان میں مراتب ہیں، باقی صحابہ بھی کچھ کم سمجھنے والے نہیں تھے، لیکن باتوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بڑا سمجھتا ہے بعض اوقات چھوٹے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعلیٰ ترین لوگوں میں سے تھے جو سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا بتاتا ہے کہ اتنے سینسٹیو موقع پر، اتنے خطرناک موقع پر واقعی قابل اعتماد اور ذہین انسان میرے ساتھ رہے، اور وہ یہی تھے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، لیکن شیعہ کو آپ دیکھیں گے تو ان کے نزدیک سب سے برے یہ دو ہیں، سب سے برے یہ دو ہیں، ابو بکر و عمر۔ ہمارے نزدیک سب سے بہتر یہ ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہے۔ آپ کسی بھی شیعہ سے بات کریں، باقی سب چیز چھوڑو، ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کے ہمارے تن بدن میں آگ لگتی ہے۔ ان کو نہیں، اس کے پار ہی نہیں، بات آگے بڑھے گی نہیں، یہ نہیں تو آگے کچھ بھی نہیں، یہی مین ہے، یہاں سے شروع کرو، باقی اور تو بہت خرافات ہیں، لیکن یہ بولو کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے اختلاف کے دور کے اعتبار سے رجال کی تعیین کی، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس راستے کو، اس طریقے کو، اس منہج کو مضبوطی سے تھامے، کیونکہ واحد ذکر کر رہے ہیں آپ، سنہ ایک ذکر کر رہے ہیں، اس کو ملٹیپل نہیں بتا رہے آپ، جمع کے صیغے میں نہیں بول رہے آپ، واحد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی۔ اس لیے بعض علماء نے کہا آپ کا راستہ ہی صحابہ کا راستہ ہے، خصوصاً خلفائے راشدین کا، الگ الگ راستے نہیں ہیں، الگ الگ سنتیں نہیں ہیں، وہ آپ ہی کے پیچھے تھے، لیکن چونکہ آپ کے بعد بہت سارے فیصلے انہوں نے کیے جو آپ کے الفاظ میں، جیسے تراویح کی مثال میں نے تفصیل سے اسی لیے دی کہ بظاہر وہ آپ نے لفظاً نہیں کہا تھا، لیکن ان کے پاس اتنا فہم تھا کہ آپ کی باتوں کا نفاذ وہ صحیح طور پر کریں۔ بعد والوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کی سننا، تو انہوں نے جو رائج کیا وہ صحیح تھا، انہوں نے جو رائج کیا وہ صحیح تھا۔ اس لیے خلفائے راشدین نے جو امت کے لیے رائج کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو چلنا پڑے گا، ان کو دیکھ کر ہم کو چلنا پڑے گا۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور، اور خبردار دین میں ایجاد کی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچو،
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعات ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعات گمراہی ہے، ہر بدعات گمراہی ہے۔ اور نسی کے الفاظ ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے بارے میں بتایا، واقع ہوگا، اور اختلاف کے دور کے لیے فارمولہ ہم کو دیا، میرا طریقہ میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ طبعاً سارے صحابہ آ جاتے ہیں، لیکن اصل یہ چار ہیں۔ بہت سارے فتنے اسی دور میں آئے، خاص کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آپ ایک بڑے قلعہ نما گھر کی چھت پر آپ گئے اور آپ نے کہا کہ میں فتنوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آپ نے اوپر سے دیکھا، کہا کہ تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح مدینہ کے اوپر۔ ابن حجر نے لمبی تشریح اس کی ذکر کی اس حدیث کے ضمن میں، فتح الباری میں، کہتے یہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے سارے فتنوں کی شروعات ہوئی ہے، وہی اصل بنیاد تھا۔ صفین ہو، جمل ہو، خوارج ہوں، سارے معاملات آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اس پر آ کر جڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس کا سبب بنتا ہے۔ دیکھ لیجیے تاریخ کو، ابن حجر نے بہت تفصیل سے ذکر کیا اس کو، الفاظ کم ہیں لیکن ڈیٹیل میں ادھر بتایا ہے، کہا کہ یہی اصل پوائنٹ تھا، یہ اصل ہے، حضرت عثمان کا قتل اصل ہے اس میں، اور باقی ہونے والے سارے معاملات کہیں نہ کہیں اس سے آ کے جڑتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی بتایا تھا، اور شیعہ ان سے بھی بہت چھڑتے ہیں، حضرت عثمان سے بھی بہت چھڑتے ہیں، اور بعض بعد میں لکھنے والے جیسے مودودی ہوں یا اسی طرح سے اور لوگ ہوں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت نامناسب باتیں لکھی ہیں، بہت نامناسب باتیں لکھی ہیں۔ کبھی انشاءاللہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں۔ تو کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ اور روایت میں ہے، آخری جملہ ہے۔ تو اختلاف کے دور میں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے صحابہ کو الگ نہیں کیا، لہٰذا بدعات کی پہچان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا تعامل، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ دوسری حدیث بھی دیکھیے، آپ نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومن هي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے کیا کہا؟ جو میرے راستے پر ہوں۔ اب دیکھیے یہاں خلفاء ہیں، اور وہاں جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں طبعاً کون آتا ہے اس میں؟ خالی خلفاء؟ اختلاف کے دور کا حل کیا ہے؟ خالی خلفاء ہیں؟ نہیں، نصوص کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہاں آپ نے بتایا ما انا علیہ واصحابی، اب کیا آ گیا؟ سارے صحابہ، یہ نمائندہ صحابہ ہیں، ٹاپ لیول کے، جو انہی کو نہیں مانتا باقی کو مانے گا، جو انہی کے بارے میں بدگمان ہو باقی کے بارے میں کیا نہیں بولے گا، انہی کے بارے میں بدزبان ہو تو باقی تو گنتی میں بھی نہیں آئیں گے اس کے لیے۔ تو کہا کون ہے وہ ایک گروہ، کون ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اختلاف ہو جائے گا 73 فرقے، بچنے والے کون ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہاں آپ نے صرف خلفاء کا ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ میرے سارے صحابہ۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. حق کی معرفت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سے جوڑا ہے تو ہم الگ نہیں کریں گے. حق کے سمجھنے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا تعامل بھی دیکھیں گے. تو اختلاف کے دور میں آپ صرف اپنا ذکر کر رہے ہیں، قرآن حدیث بول رہے ہیں ایسا، اس کے لیے الگ حدیث ہے، اس کے لیے الگ حدیث ہے کہ اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ دو کو تھامے رہو. لیکن اس میں اجمال ہے، تھامے رہے، لیکن سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اور جب اختلافات ہو جائیں، الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کہیں، اختلاف ہو گیا، چنیں کس بنیاد پر؟ یہ ایسا بول رہا، وہ ایسا بول رہا، وہ ایسا بول رہا. اس میں سے چنیں کس بنیاد پر؟ سنت اور فہم صحابہ. سنت اور فہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بدعات کے تناظر میں بہت ضروری ہے، اختلاف کے تناظر میں. کیونکہ آپ دیکھیے صحابہ کا ذکر کر کے آپ پھر بدعات سے ڈرا رہے ہیں، آپ بدعات سے ڈرا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا بدعات سے اور اختلافات سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے. یہ حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، سلوشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کو میرا طریقہ، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، میں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اختلاف کی حدیثوں میں یہ کیوں آ رہا؟ تو اختلاف امت میں اس چیز کو، صحابہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزمن ان کا ذکر کیا ہے. اس کو یاد رکھیں، قاعدہ ہی ہمارا، یہ قاعدہ ہے ہمارا. بعض بولتے ہیں قرآن حدیث بس ہوا نا، یہ منہج سلف کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ہم چھوڑ دینے کا، ہم چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں، یہ گہرا علم ہے جو ہمارے علماء ہم کو بتاتے ہیں. اہل علم نے جو بتایا ہے یہ نصوص ہیں. تو آپ نے آخر میں جو کہا، خبردار دین میں نکالی گئی نئی نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. آج ہم دیکھیں گے کہ بدعت کے اسباب کیا ہیں اور بدعت کی معرفت کے لیے اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. اور علماء نے 7 چیزیں اس میں ذکر کی، اس کو یاد رکھیے ابھی، کیونکہ بدعت کا قضیہ آج ہم لوگ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم کو آگے جانا ہے، کتاب اپنے اختتام کے قریب ہے. بدعات کے اسباب کیا ہیں؟ 7 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں: زمان و مکان و عدد و جنس و ترتیب و کیفیت و فضیلت و سبب. یاد رہے گا؟ نہیں. زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت و سبب و فضیلت. سبب فضیلت ایک ہے. آئیے تفصیل اس کی دیکھتے ہیں. زمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمانہ یعنی ٹائم. وقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کے لیے ایک وقت طے کیا ہو اور آپ نے اس کا قولاً یا فعلاً اسی کا اہتمام کیا ہو، اس کو بدلنا کیا ہے؟ بدعت. جمعہ کا خطبہ کب ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے. اس کا اپنا ایک وقت ہے. رمضان کے روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ ہاں سوچیں گے، رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں بھائی، اور کب رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے لیے ایک وقت طے کیا ہے، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے. کوئی آدمی اگر اس کو تبدیل کر دیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہوگی. یا اپنی طرف سے کوئی وقت طے کر دے کسی عبادت کے لیے کہ یہ وقت ہے اس کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے کیا ہے نہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اس کی فضیلت ہے، یہ دین ہے، یہ مشروع ہے، اس کو اس وقت میں کرنا چاہیے کہ رات کے 12 بجے اٹھ کر آپ یہ تسبیح پڑھیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی، یا فلاں دن
پیر کا دن یا منگل کا دن یا بدھ کا دن آپ خصوصی طور پر ان صورتوں کی تلاوت کریں، تو اپنے طور پر اس نے کیا کیا، وقت طے کر دیا۔ جمعہ کے دن آپ یہ صورت پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں تو اس کا یہ ثواب ہے یا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اپنے طور پر کوئی وقت متعین کرنا عبادت کے لیے ہے۔ اب یہاں تقسیم سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے فضیلت کی بنیاد پر اور ایک ہوتا ہے ایک انسان سہولت کی بنیاد پر طے کرے۔ سہولت کی بنیاد پر اگر طے کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مثلا آپ کو دن بھر میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت دن بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت ہے اس کا نہیں۔ لیکن آپ کو سہولت کا وقت کون سا ہے، فجر بعد آپ کو ٹائم رہتا، پھر آپ بیزی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا بھائی اس کو ٹائم ہے رات میں ایک دم فارغ ہو کے کھا پی کے دکان سب بند کر کے گھر پہ آتا، اس کو وہ ٹائم ملتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ یا آپ کے دادا جان ہیں، وہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں نماز پڑھ کے پھر بچا ہوا جو وقت ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ جو وقت انہوں نے طے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ سہولت کی وجہ سے۔ تو سہولت کی وجہ سے کوئی آدمی کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنے ایسے اعمال جو کسی بھی وقت میں کیے جا سکتے ہیں، اس میں انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت طے کیا ہے اس کو ہٹا کے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اذان کے بعد کی دعا ہے، اس کا وقت ہے، اذان کے بعد کیا کریں گے، اذان کا جواب دیں گے اور اس کے بعد درود پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ کوئی آدمی نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھے تو چلے گا نہیں، اس کا وقت کیا ہے، اس نے اس کا وقت خراب کر دیا۔ جو وقت اس کا طے تھا اس وقت کی بجائے کہیں اور اس نے اس کو رکھا۔ تو ہم اپنے طور پر کسی عمل کے لیے کوئی وقت مقرر کریں یا متعین وقت کو تبدیل کریں تو یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاں، نوافل کے اعتبار سے کوئی آدمی اپنی سہولت کے لیے ایسے اعمال میں جن میں سہولت ہے کبھی بھی کرو، اس کا کوئی وقت طے نہیں، تو ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دوسری چیز یہ ہوا، پہلا کیا ہے، زمان۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اعتبار سے کیا کہا ہے، عید کی نماز اور قربانی، اس میں پہلے کیا کریں گے، قربانی، ہاں نماز پڑھیں گے، اور دوسرا کیا کریں گے، قربانی۔ اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے قربانی کریں، کیا قربانی ادا ہوگی؟ اسی طرح سے جمعہ ہے، جمعہ میں خطبہ کب ہوتا ہے، عید جمعہ کی نماز سے پہلے، اور عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جو وقت، اور یہ ترتیب میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو بدل دے تو یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو جن عبادات کے لیے جو وقت طے ہے ان کو تبدیل کرنا یا اپنے طور پر کوئی وقت طے کرنا اور کہنا کہ یہ وقت اس کا ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ بدعت ہوگا، ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ مکان، جگہ، جس عمل کے لیے شریعت میں، دین میں جو جگہ طے ہے اس کو بدل دینا، یہ کیا ہو جاتا ہے، بدعت۔ مثلا طواف کہاں کیا جاتا ہے، ہاں مسجد حرام میں، اور کس کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کا۔ اب کوئی آدمی کعبہ کا طواف کرے، ٹھیک ہے وہ بھی کرتا ہو، لیکن وہ آدمی بابا کا، قبر کا طواف کرے تو یہ کیا ہوا، یہ نہ صرف بدعت ہوا، لیکن کون سی بدعت ہے، یہ شرکیہ بدعت ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جگہ بدل دی، یا اپنے طور پر ایک ایسی جگہ متعین کی اس عمل کے لیے جو مشروع نہیں ہے، کیونکہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کیا، تھی کہ نہیں تھی، لیکن قبر کا طواف تھا کیا، نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر ہونے کے باوجود کسی نے کسی قبر کا طواف نہیں کیا، نہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ کی قبر کا طواف کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قبر کا طواف کرتا ہے تو اس نے ایک طواف کے لیے جگہ کیا کی، اپنے طور پر ایسی طے کی جو مشروع نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ نمبر 3، عدد، اپنی طرف سے
اعمال کے لیے عدد متعین کرنا، 786 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، یا دعا مانگنے میں پہلے 11 بار درود، اینڈ میں 11 بار درود پڑھنا، تو اپنے طور پر کوئی عدد اگر آدمی طے کر لیتا ہے کہ اتنی بار یہ کرنے سے یہ اچھا ہے، فضیلت بھی نہیں بتائے بلکہ بس کیا کہیں ایسا کرنا اچھا ہے، کیا یہ عدد قرآن و سنت میں آیا ہے؟ نہیں۔ یا کوئی آدمی کہے کہ انسان کی اصلاح میں 40 دن کا بہت دخل ہے اور 4 مہینے کا بہت پکا ہے، اور دلیل بھی دے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پہلے 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن رہتا ہے، کل کتنے ہوئے؟ 3 40 120 یعنی کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ تو انسان بنتا ہے کتنے مہینوں میں؟ 4 مہینوں میں۔ اس اعتبار سے اگر آدمی 4 مہینے فلاں جماعت میں لگائے تو وہ بن جائے گا۔ تو یہ عدد اصلاح کے لیے کس نے طے کیا؟ اس نے طے کیا کہ اتنے دنوں میں اصلاح ہوتی ہے۔ اپنے طور پر اس نے ایک مفروضہ گھڑا اور اس کے لیے بنیاد ایسی لی جس کا انسان کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی صورت سے تعلق ہے، اس کی صورت سے تعلق ہے۔ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے بھائی، جسم بن رہا ہے، اس کا صورت شکل و صورت بن رہی ہے، سیرت بن رہی ہے، اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ سیرت کے لیے کیا چاہیے؟ دین چاہیے، اس کے لیے دین چاہیے، ورنہ ہر بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بگاڑ کو دور کرنے میں اس نمبر کا کوئی دخل اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اس طرح 4 مہینے یا 40 دن کا کچھ اس طرح کا سلسلہ بناتے، آپ نے نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک گئے تھے، 30 دن گئے اور پھر اس کے بعد 10 دن بڑھائے، تو 40 دن کے لیے جانا چاہیے بھئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور قوم، اصلاح کی ضرورت کس کو تھی؟ قوم کو تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ فارمولہ اپنی قوم پہ استعمال کیا؟ نہیں، وہ ایک اتفاقی چیز تھی، نہ کہ ایک ترتیبی چیز تھی کہ ہر سال ہر مہینہ جا رہے ہیں وہ 40 دن، ہر مہینہ تو نہیں جا سکتے، ہر سال جا رہے ہیں، ایسا ہوتا تھا؟ نہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے طور پر ایک عدد طے کرتا ہے اور اس کی فضیلت گھڑتا ہے۔ دیکھیے، سہولت کے لیے اگر کوئی عدد مقرر کیا جائے، بھئی یہ فلاں مہینہ ہے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، اس کو سمجھیے، فرق یاد رکھیے اس کو، اس میں کوئی تقدس اور کوئی عدد اور کوئی سپر نیچرل اور کوئی دینی عدد نہیں ہے کہ بھائی فلاں بچوں کو چھٹی ہے، 8 دن کی چھٹی ہے اسکولوں کی، تو ایک ان کے لیے کورس رکھ دیتے ہیں، 8 دن کا کورس رکھیں گے، 7 دن کا کورس رکھیں گے، کیونکہ یہ اپرچونٹی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ علم کے لیے کوئی دنوں کی گنتی نہیں ہے۔ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وائل ابن حجر، مالک ابن حویرث اور ان کے ساتھی کچھ آئے، مدینے میں رکے، 20 دن تک رکے۔ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوا کہ ہم کو گھر کی یاد آ رہی، ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ کہ میرا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جاؤ گھر کو، اب گھر کو جاؤ اور گھر والوں کو دین سکھاؤ، اور تم میں سے جو بڑا ہے جب بھی نماز کا وقت آئے ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اور آپ نے اسی حدیث میں، یہ وہ حدیث ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، آخری جملہ اس میں تھا، اور ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ کتنے دن رکے؟ 50% ڈسکاؤنٹ، ہاں، اصلاح ہو گئی ان کی، کافی ہو گیا ان کے لیے۔ اور یہاں کیا ہے؟ 1 دن بچا ہوا ہے، نہیں جا سکتا میں، کیونکہ کیا ہوگا؟ انڈے میں سے کچا نکلے گا باہر۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسا اہتمام اور التزام کرنا، یہ عادت ٹوٹنے نہ پائے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے لوگ آئے، ایک علاقے سے آئے، اور کتنے دن رکے؟ 20 دن۔ اچھا، آپ نے 20 دن کا یہ بنایا طریقہ کہ 20 ہی دن ہونا چاہیے؟ آج بعد میں بھی صحابہ نے اس سے 20 دن کی ترتیب بنائی نہیں، وہ ایک اتفاقی عدد ہے، معلوم ہوا کہ اس کا کوئی نمبر طے نہیں ہے۔ تو جس علاقے میں جو سہولت ہو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی طے کر لے اتنے ہی دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ حکمت ہے، یہ ایسا ہے، اور اس کو تقدس والا عدد قرار دے، اس کے بغیر نہیں چلتا، یا ضروری ہے
یہ بدعت ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے طور پر عادت طے کرنا، چاہے اذکار میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو۔ مدارس میں اتنے سال طے ہوتے ہیں، فضیلت کا کورس ہے، عالمیت کا کورس ہے، کیا وہ بدعت ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا ایجوکیشن ہے، یہ کورس اتنی کتابیں پڑھنے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے، بس انہوں نے اس کو طے کیا ہے۔ بعض مدارس میں کم ہوتا ہے، کسی یہاں زیادہ بھی ہوتا ہے، کوئی اس کو اس تقدس کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ اتنے میں ہی ہو سکتا ہے۔ شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، بڑے کورسز بھی ہوتے ہیں، اس میں فرق یاد رکھیں کہ سہولت کی وجہ سے اور مواد کی مقدار کی وجہ سے اگر کوئی وقت طے ہوتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اتنے ہی نمبر میں آدمی بنتا ہے تو اس کو کیسے معلوم پڑا، کس نے بتایا؟ تو اپنی طرف سے کوئی فضیلت گھڑنا اس طرح کی سدھار کے لیے یہ بدعت ہے، اپنے طور پر ایک عدد طے کر لینا۔ اسی طرح سے چوتھا کیا ہے؟ جنس۔ اب کتنے ہوئے؟ نمبر 1 کیا تھا؟ زمان، دوسرا مکان، تیسرا عدد، اور چوتھا جنس۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن و سنت میں جو چیز طے ہوئی ہے اس کو بدل کے دوسری چیز اس کی جگہ لانا۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کے جو جانور ہیں وہ متعین ہے، اب کوئی آدمی اس کی جگہ مرغی ذبح کرے تو چلے گا، اور یہ سمجھ کے کہ یہ مشروع ہے، یہ جائز ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، قربانی کے جانور طے ہیں۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی مثال کے طور پر حج کے لیے جائے اور کنکریاں مارنے میں جوتے چپل مارے، کرتے نہیں ایسا؟ کرتے ہیں لوگ ایسا، جہالت میں آ کے اس طرح کی چیز کرتے ہیں۔ تو جو طے کیا گیا ہے اس کو چھوڑ کے کچھ اور استعمال کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا، خاص کر کے اگر آدمی اہتمام سے اس کو کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اس کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اسی طرح سے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں اس کی بجائے کچھ اور بولنا، کہ سبحان ربی العظیم کہاں بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رکوع میں، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہاں بولتے تھے؟ سجدے میں۔ اب آدمی اس کو بدل کے سجدے کا رکوع میں کر دے، رکوع کا سجدے میں کر دے، چلے گا؟ نہیں، اس نے بدل دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے وہ کوئی اور سورت پڑھ لے نماز میں، کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا، کہ اس نے اس کو بدل دیا، جو اس کی جگہ ہے اس کو بدل دیا۔ تو جو طے شدہ ہیں اس کو اپنی طرف سے بدلنا، جو چیز طے کی گئی ہے اقوال کے اعتبار سے یا اسی طرح سے چیزوں کے اعتبار سے اپنی طرف سے اس کو بدل دینا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا، یہ بدعت ہوگا۔ نمبر 5 ترتیب۔ جنس میں بھی آتا ہے کہ قربانی میں آدمی گھوڑا ذبح کرے، ہاں چلے گا؟ نہیں چلے گا، جو متعین ہیں وہی چلے گا۔ ترتیب میں کئی مثالیں دی جا سکتی، جو زمان کے اعتبار سے وہ کئی مثالیں یہاں بھی فٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی ترتیب ہے کہ پہلے ہم قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد التحیات، یہ 4 حالتیں نماز کی ہیں۔ اب ایک آدمی رکوع اور سجدے میں آگے پیچھے کر دے، چلے گا؟ یہ نہیں۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی مثال کے طور پر اذان دے رہا، اذان میں پہلے اذان دی جائے گی، اذان کے بعد میں کیا پڑھیں گے؟ اذان کے بعد کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ اذان کے بعد ذکر کیا ہے؟ ہاں درود ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کرے کہ اذان دینے سے پہلے درود پڑھے، تو اس نے کیا کیا؟ درود کی اور اذان کی ترتیب الٹی کر دی، کہ پہلے اذان ہے اس کے بعد درود ہے۔ اس نے کیا کر دیا؟ درود کو پہلے کر دیا، اذان کو اس کے بعد کر دیا، تو اس نے ترتیب بدل دی ہے۔ اسی طرح سے خطبہ کا معاملہ ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت ہوتی، اس لیے پہلے کیا کریں گے؟ جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد خطبہ دیں گے، عید کی طرح کریں گے کیونکہ جمعہ بھی عید ہے۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
کہ پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد میں جمعہ کی نماز ہوگی، اسی ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ تو اعمال کی ترتیب اگر بدل دی جائے تب بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی چیز کیفیت کہ انسان کا اپنے طور پر کسی عمل کے لیے کوئی کیفیت متعین کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو ایسا کرنا زیادہ اچھا ہے، یا اس میں یہ حکمت ہے، خصوصاً عبادات میں، تو یہ بدعت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صوفیہ کے ہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ذکر میں کیا کریں گے؟ دل پر اثر لانے کے لیے دل کے قریب لے جا کر لا الہ الا اللہ، اس طرح سے ذکر ان کو سکھایا جاتا ہے، اور اس کو وہ ضرب کہتے ہیں۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو دل پر وہ ہیں اس کو مارتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا کرنے سے دل میں ایمان اور توحید بیٹھتی ہے مضبوطی سے، وہ اسی لیے کرتے ہیں ایسا، ضرب لگانا کہتے ہیں اس کو۔ تو لا الہ الا اللہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر بعد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں الا اللہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہو کا ذکر کرتے ہیں۔ ہو کا ذکر بدعت ہے۔ ہو کا ذکر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر کے لیے ایسی، یہ کس چیز میں کیٹیگری میں آئے گا بتائیے؟ ہو کا ذکر کرنا میں نے جو چیزیں بتائی ان میں کسی میں آ سکتا ہے؟ ہاں، جنس، کہ جو الفاظ ذکر کے لیے متعین ہیں اس کو چھوڑ کے آدمی اپنی طرف سے کچھ اور متعین کرے۔ ہو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کا ذکر کیا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب سے زیادہ کون سا بندہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ہو کا ذکر نہیں کیا، لیکن صوفیہ کے یہاں پر کیا ہے؟ بولے ہم نام نہیں، ہم ذات چاہتے ہیں۔ اللہ کا نام بھی رکاوٹ ہے، ہم کو اللہ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو نام چاہیے تھا، اللہ نہیں چاہیے تھا؟ تو کہیں نہ کہیں بدعات میں زیادہ عقل مند ہوں، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہی انسان کی بیوقوفی ہے کہ وہ سنت کے مقابلے میں اپنی عقل چلائے، کہ ہو کا ذکر کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے ذکر نکال کے ہو کا ذکر کرتے ہیں۔ یا لفظ الجلالہ جس کو کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ذکر ملتا ہے؟ نہیں۔ یہ بھی کیا ہوا؟ جنس، اپنے طور پر کوئی ذکر طے کرنا، اور اس کے لیے کیفیت بھی طے کرنا کہ سینے پر اس طرح کی ضرب لگانا۔ تو یہ کیفیت جو اپنے طور پر طے کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ یا مثال کے طور پر قبرستان جانا، کسی بزرگ کی قبر پر جانا، اور واپس لوٹتے ہوئے کیا کرتے؟ پیٹھ دکھاتے؟ نہیں۔ تو قبرستان سے یا قبر کی زیارت کر کے ایسے طور پر لوٹنا کہ پیٹھ نہ دکھائی جائے، یہ کیا ہے؟ شرکیہ بدعت۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ اور حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آدمی آیا، پوچھا کہ اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، روزے کتنے فرض ہیں، زکوٰۃ، یہ سب پوچھا، اور پھر پیٹھ پھیر کے گیا۔ کس کو پیٹھ دکھایا؟ آپ ڈانٹے اس کو، صحابہ ڈانٹے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھا رہا ہے وہ آدمی، اور چلا گیا وہ۔ بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کو جنتی انسان دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، سوچئے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ تقدس، تعظیم میں غلو، قبروں سے ایسا لوٹنا کہ انسان پیٹھ نہ دکھائے۔ تو یہ جو تعظیم ہے، تعظیم ہی ہے، تعظیم دین میں نہیں ہے کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، دین میں بھی تعظیم ہے، اسلام کی شاعر کی تعظیم اسلام میں ہے،
تو اب آدمی ایسا عمل کر رہا ہے تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت، کہ اس نے قبرستان میں لوٹنے کی ایسی کیفیت اپنائی جو جائز نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور یا مان لیجئے قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر کی زیارت کرتے ہو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا، قبر کو چومنا، قبر کو چومنا۔ تو یہ صالحین کی قبروں کو چومنا جب وہ قبر کی زیارت کریں، قبر کی زیارت کس نے سکھایا، کس نے حکم دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا، قبروں پہ جاتے تھے کہ زیارت کرنا کیا سمجھ رہے آپ؟ گڑ مٹ وہ لے کے جانا ملیدہ ہمارے بعض اوقات الفاظ جو ہیں شرعی الفاظ بعد کے دور میں کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ زیارت ہمارے یہاں پر ایسا کھانے پینے کی چیزیں لے جانا اس کے ہاں اور قبر پر چڑھانا۔ زیارت زارہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، ملاقات کرنا، ملنے جانا، تو زیارت اس کو کہتے ہیں۔ تو قبر کی زیارت یعنی قبر تک جانا، قبر پر جانا۔ اب کوئی آدمی قبر کی زیارت کے لیے جائے وہ چومے قبر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، کیا آپ نے کسی شہید کی قبر کو، صحابی کی قبر کو چوما؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے آپ کی قبر کو چوما؟ نہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو کیفیت ہے قبر کی زیارت کی نہیں ہے۔ یا قبر پر جا کے صوفیوں کے ہاں ہوتا ہے، قبر پر جا کے مراقبہ کرتے ہیں، قبر پر جا کر بعد ایسے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے کہ صاحب قبر سے فیض حاصل کریں۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ساری کیفیات میں یہ چیز آتی ہے، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اور بعض بدعتیں جیسے میں نے بتایا شرکیہ بھی ہوتی ہیں، بعض بدعتیں شرکیہ ہوتی ہیں، جیسے قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، تو یہ دونوں چیزوں میں آئے گی۔ ایک تو مکان کے اعتبار سے بھی آئے گی کہ سجدے کی جگہ قبر ہے نہیں ہے، قبر سجدے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ قبر کی زیارت کی کیفیت میں کیا سجدہ شامل ہے؟ نہیں۔ تو ایسی کیفیت سے وہ زیارت کر رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، تو یہ اوور لیپ بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز کئی کیٹیگریز میں بھی جا سکتی ہے۔ تو کیفیت جو میں نے اذکار کی کیفیت بتائی، بہت سارے لوگ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ یا مثلا فرض نمازوں کے بعد امام اور مقتدی کا اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ بدعت تو ہے، لیکن بدعت کی کس کیٹیگری میں آئے گا؟ زمان میں آئے گا، اس اعتبار سے کہ یہ وقت اجتماعی دعا کا، نمازوں کے بعد خاص کر لینا اجتماعی دعا کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ ٹائم، ترتیب میں آ سکتا گیا نماز کے بعد کی ترتیب، کہ پہلے نماز کے بعد اجتماعی دعا، تو اپنے طور پر ترتیب قائم کر لی، کیا اس میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ اور کس میں آ سکتا ہے؟ اور کس میں آ سکتا ہے؟ ہاں، مکان میں بھی آتا، اور کس میں آتا؟ ترتیب میں آتا۔ کیفیت میں آتا کیا؟ ایک عمل کو کرنے کا ایک انداز کیسا؟ اجتماعی دعا، کیا اس میں آتا ہے؟ آتا ہے کہ دعا کا ایک خاص انداز اپنانا، کہ اجتماعی دعا دعا کی کیفیت ہے۔ کیسے دعا کریں؟ مل کے دعا کریں، امام دعا کریں، مقتدی آمین کہیں، 5 نمازوں کے بعد اس کو کریں، تو ایسی کیفیت کے ساتھ میں دعا کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے۔ آپ اگر ایک بار بھی کر دیتے تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں اتنی نمازیں پڑھائیں صحابہ کو، لیکن کبھی بھی آپ نے ایسا کیا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ممنوعات میں اور بدعات میں آتی ہیں۔ 7 فضیلت و سبب، فضیلت اور سبب، کسی موقع کو، کسی واقعے کو اپنے طور پر سبب بنا کر عبادت کرنا، یا کسی فضیلت والے وقت میں اپنی طرف سے کسی عبادت کا اہتمام کرنا۔ جیسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول جو بھی مانتا ہو آدمی، اس دن آپ کی پیدائش کے دن یہ کہنا خصوصی طور پر درود کا اہتمام کیا جائے کہ آج کا دن کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج پیدا ہوئے تھے تو آج کثرت سے درود بھیجا جائے۔ ہے ایسا؟ درود پڑھنا غلط ہے؟ ہاں، درود پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن اس دن کو خاص کرنا، کیونکہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، کتنی مرتبہ آیا، لیکن کیا آپ نے کبھی صحابہ سے کہا کہ آج میں پیدا ہوا تھا تو آج تم یہ درود خاص طور سے پڑھو؟ نہیں۔ تو کسی اپنے طور پر کسی بڑے واقعے کی بنیاد پر ایک انسان اس کو سبب بنا کر، یا جیسے بدر کا دن ہے، فلاں تاریخ کو بدر کی جنگ ہوئی تھی، تو اس دن کیا کریں؟ مسلمان خاص طور سے اہتمام کریں جنگوں کے تذکرے کا اور اس کا یا مثال کے طور پر محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے میں سبیلیں قائم کرنا پانی کی، شربت کی، عین 10 محرم کو لوگوں کو پانی پلانا، کیوں؟ کیونکہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، تو اس دن کو خاص کرنا لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی بدعت ہے۔ پانی پلانا غلط نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس واقعے کو سبب بنایا ایک نیکی کے لیے کہ چونکہ اس دن ایسا ہوا تھا لہٰذا ہم اس دن یہ کریں گے، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کو، جس دن مسلمان کتنے سارے قتل ہوئے، کسی نیکی کے لیے سبب نہیں بنایا۔ جس دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، بچوں کو کھانا کھلاؤ، آپ نے کہا؟ دودھ پلاؤ بچوں کو، نہیں کیا آپ نے۔ تو کسی خوشی کا واقعہ، کوئی غم کا واقعہ، کوئی بڑا واقعہ ایسا کچھ ہوتا ہے، اس دن میں کچھ خاص نیکیاں کرنا چاہیے۔ آج ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ماتم کرنا فی نفسی ہی غلط ہے، دن کی تعین کے بغیر میں، کہ آج ہی اگر کسی کے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہو تو ماتم کرنا کیا ہے؟ اسلام میں منع ہے۔ لیکن خاص ہر سال تاریخ طے کرنا کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے اس دن کیا کیا جائے؟ ماتم کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے کہ اس نے اپنے طور پر کیا کیا؟ اس دن کو ماتم کے لیے، ماتم خود غلط ہے، اس غلط کے لیے اور ایک غلط کیا کہ ایک تاریخ طے کر دی کہ اس دن ماتم ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن کیا ہوا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ باقی حضرت علی شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید نہیں ہوئے، حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے۔ کیا اس دن ماتم منانا چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، احد والے دن کو، چچا کی وفات کی وجہ سے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو، خواتین کے لیے کچھ اس دن کچھ کیا کرو؟ آپ نے نہیں کیا ایسا کچھ۔ تو ایسا کوئی کرتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آ رہا کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں بدعت کو؟ تو یہ 7 چیزیں ہیں، کون بتائے گا کیا ہیں؟ زمان و مکان و عدد و جنس و ترتیب و کیفیت، سبیل، ہاں، فضیلت اور سبب، یاد رہے گا یہ۔ اس طرح سے علماء دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے ان 7 چیزوں میں اپنے طور پر ہم کچھ کر سکتے نہیں، اور یہ دروازے ہیں، چور دروازے ہیں جہاں سے بدعت دین میں آتی ہے، اس کو اس طرح سے پہچانا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سہولت کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے یا فلاں چیز کرتا ہے جو مطلق ہو۔ عبادات میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو مطلق ہوتی ہے، اور ایک مقید ہوتی ہے یا موقت ہوتی ہے۔ کون بتائے گا فرق اس کا؟ یعنی
عبادات میں ایک وہ عبادتیں ہیں جن کا وقت طے ہے، اور ایک وہ عبادتیں ہیں جن کا وقت کوئی طے نہیں ہے، وہ نوافل ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے دعا کرنا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے دعا کرنے لگ جائے اللہ سے، تو یہ مطلق ہے۔ لیکن مطلق کو مقید بنا دینا کیسے؟ فرض نمازوں کے بعد۔ تو اب کیا ہو گیا، اس نے ایک عام چیز کو ایک خاص وقت میں طے کر دیا، یہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن باقی اوقات میں کبھی بھی کر سکتا ہے آدمی۔ اگر کوئی آدمی مثلاً پریشان حال ہے، اس کو ابھی پریشانی یاد آئی اور نماز کے بعد ہی اس نے دعا کی، بدعت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اس کو عموم کے تابع رکھا کہ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، تو نماز کے بعد ہی اس نے کر لی، کیونکہ ابھی فلاں والد صاحب، والدہ، بھائی بہن دوا خانے میں ہیں اور ابھی مجھ کو دعا کرنا ہے، تو اس نے دعا کر لی۔ اس نے اس وجہ سے دعا نہیں کی کہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کو یاد آیا مجھ کو دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگ لیا اس نے۔ بہتر یہ تھا کہ نماز میں مانگتا، لیکن نماز کے بعد مانگ لیا۔ اس نے معمول اس کا نہیں بنایا اور اس کو اس نماز کے ساتھ جوڑ کے نہیں کیا کہ اب وقت ہے دعا کرنے کا، بس اس کو یاد آ گیا کچھ تو دعا کر لی اس نے۔ تو ایسا کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا کا وقت مطلق ہے۔ اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کبھی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو یعنی کسی خاص وقت میں کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ وقت ہے کرنے کا، اب کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ لیکن کوئی آدمی سہولت اس کی ہے، فارغ ہے آدمی، دوپہر کے وقت میں ہاں دکان سے گھر پہ آتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، لیٹے لیٹے ذکر کر رہا ہے، اب کیا کروں، کچھ کام تو ہے ہی نہیں، تو ذکر کرتے کرتے سو جا رہا ہے۔ کوئی آدمی بہت سارے اس کا حفظ کیا ہوا ہے، اس کی تکرار کرتا ہے لیٹنے سے پہلے، اب کیا کروں میں، موبائل فون نہیں، بلکہ کیا کروں گا، جتنا یاد کیا ہے میں اس کو ریوائز کر لوں گا، یہی وقت میرے لیے ہے۔ تو سہولت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو فٹ سے فتوے بھی دینا شروع نہیں کرنا چاہیے، اہل علم سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔